سلطان کے ابو کی پرانی وائف کو اس گھر میں لے آتے ہیں اور اس کو پروارا پوشن رہنے کے لیے دیتے ہیں۔ سلطان کی امی ابو کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ جب یہ سب کچھ عذرا دیکھتی ہے تو عذرا بھی ہوش ہو جاتی ہے۔ سلطان اس کو کمرے میں لے کے جاتا ہے اور اس کی وائف رو رہی ہوتی ہے۔ اس کی بہن کہتی ہے کہ مما آپ چپ کر جائیں، کیوں رو رہی ہیں، میں آپ کے لیے پانی لے کے آتی ہوں۔ سلطان کے ابو کو بہت زیادہ غصہ آیا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ میری وائف کو اس گھر میں لے کے آئی اور اس کو پروارا پوشن رہنے کے لیے دے، یہ گھر میرا ہے، کیا اس نے مجھ سے پوچھا تھا؟ سلطان اس کی ماما کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی ہمت کیسی ہوئی کہ آپ میری مما کو اس گھر میں لے گئی، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس گھر میں کچھ نہیں کہیں، کیونکہ یہ آپ کا گھر نہیں ہے، میرا گھر ہے، میرے بابا کا گھر ہے، ان کے حکم سے سب کچھ یہاں پہ ہوگا، کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا، کوئی کسی چیز سے بھی نہیں انہیں روکے گا، کیونکہ ان کا گھر ہے اور آپ ان سے زیادہ سے بدتمیزی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ ان کی وائف ہے، آپ ان کی عزت کریں گے، ان سے بدتمیزی نہیں کریں گے۔ سلطان کی امی رو رہی ہوتی ہے، کہتی ہے کہ اس میں میری کیا غلطی، مجھے کون سے پتا تھا کہ وہ اس کی وائف ہے، میں تو بس اس کے لیے لے کے آئی تھی کیونکہ اوپر والا پوشن خالی تھا، میں نے کیا اس کے گھر میں لے گئی، یہاں پہ ہمارے گھر میں کرائے میں لے گئی، مجھے کچھ بھی اس کے بارے میں نہیں تھا۔ سلطان کہتا ہے کہ آپ اس طرح بھول مت، میں نے آپ کو پتا ہے، آپ تو اتنی چلاک ہیں، آپ تو کسی طرح کر کے پتہ لگا ہی سکتی ہیں کہ کون ہے وہ کون نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے کہ آپ میرے بابا کو ہرٹ کرنا چاہتے تھے، آپ یہ بتاتی ہیں کہ آپ ان سے چھوٹی ہیں، لیکن آپ اس کو نہیں دیکھتے کہ میرے بابا سے کتنی محبت کرتے ہیں، حالانکہ آپ میری سگی ماں بھی نہیں ہے، میں آپ کو اتنی عزت دیتا ہوں۔ سلطان کی ماں کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری عزت کی، میں جا رہی یہاں سے، پکڑو اپنے باپ کو اور اس کو سنبھالو، مجھے سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور تبھی سلطان کے وہ کہتے ہیں کہ بیٹا اپنی مما سے اتنی بدتمیزی نہ کر، میں نے تمہاری اتنی گندی تربیت نہیں کی۔ عذرا بے ہوش ہوتی ہے، تبھی اچانک سے اٹھ جاتی ہے، اس کو باہر سے سلطان کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ اتنی اس سے غصہ ہو رہا ہوتا ہے، عذرا کہتی ہے پتہ نہیں کیا ہوا، عذرا باہر جا کے دیکھنے لگتی ہے، تبھی سلطان کمرے میں آ جاتا ہے۔ سلطان کمرے میں آ کے ادھر ادھر کچھ ڈھونڈنے لگتا ہے، عذرا سے کہتی ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ اور سلطان کہتا ہے کہ میرا دماغ بہت خراب ہے، تم مجھ سے بات مت کرو اور جاؤ یہاں سے، یہاں پہ سو جاؤ، مجھے دماغ مت خراب کرو، مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی نہ کرو، اگر میں تم سے بات کی تو تمہیں ایسی ڈانٹ پڑ جائے گی، پھر تمہیں برا۔ سلطان میں ابھی چیزیں ڈھونڈتا ہے تو اچانک وہ دروازے میں کھولتا ہے، اس میں سگریٹ ہوتی ہے، سلطان سگریٹ کے چلے جاتا ہے۔ عذرا کہتی ہے کہ سلطان یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ چیز غلط ہے، آپ ایسا نہ کریں۔ سلطان کہتے ہیں کہ میں جو بھی کہنا ہے میں تم سے نہیں پوچھا، تم میری وائف ہے تو مجھے صلاحیں مت دو، میرا ذرا پوچھنے کے باہر کیا ہوا تھا؟ سلطان کہتا ہے کہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، اس میں تمہیں بولنا ضروری نہیں ہے۔ عذرا کہتی ہے کیوں نہیں بولنا ضروری، میں اس گھر کی وائف ہوں اور آپ کی وائف ہے، میرے اس گھر میں پورا مکمل حق ہے کہ میں اس کے بارے میں پوچھوں کہ کیا ہوا کیا نہیں۔ سلطان باہر جاتا ہے، وہ سگریٹ پیتا ہے اور اس کو اپنی امی کی یاد آتی ہے کہ اس کی مما نے کس طرح اس کے ساتھ برا کیا تھا، میرے بابا کو چھوڑ دے، میرے بابا اس کو مار رہے تھے، میرے بابا بیچارہ اکیلے نہ کہ وہ ہم دونوں کو چھوڑ کے چلے گئے، انہوں نے میرے ساتھ کتنا ظلم کیا، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سلطان اپنی امی کے بارے میں سوچتا ہے، کہتا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا، انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ کیا کیا، مجھے اکیلا چھوڑ کے چلے گئے، مجھ پہ بہت ظلم کیا، مجھے مارا، میں ان کے اپنا بیٹا تھا لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا، انہوں نے مجھے اپنا بیٹا مانا ہی نہیں، اسے بہت عزت محبت دی ہی نہیں مجھے۔ سلطان کہتا ہے کہ مجھے ایک بار اپنے بابا کو دیکھنا چاہیے، پتہ نہیں وہ اس بار کس حالت میں ہوگی، آج انہوں نے مما کو دیکھا تو جو حالت میری ہو رہی ہے وہ ان سے زیادہ تو ان کی ہو رہی ہوگی۔ سلطان کے پاپا باہر لوم میں بیٹھے اور رو رہے ہوتے ہیں اور سلطان کے پاس جاتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کو کیا ہوا؟ سلطان کہتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں چھوڑ دیں، یہاں پر گھر اور آپ کے حکم سے یہاں سب کچھ ہوا کرے گا، کہ آپ کیوں اس کے بارے میں سوچ کے پریشان ہو رہے ہیں، آپ سے کوئی دوبارہ یہاں پہ نہیں آئے گی، نہ وہ گھر ان کا ہوگا، نہ ہم ان کو وہاں پہ رہنے دیں گے، نہ ہی آپ میں ان کی شکل دیکھیں گے۔ سلطان اپنے ابو سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کھانا کھایا؟ سلطان کے ابو کہتے ہیں کہ سب میں کوئی ہے جو مجھ سے پوچھے تم نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں؟ سلطان کہتے چلو آپ اندر چلیں، میں آپ کو کھانا بھی دیتا ہوں اور آپ کو میڈیسن بھی دیتا ہوں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ افرا موبائل پہ میسج کر کے اپنے گھر والے سے بات کر رہی ہوتی ہے، تبھی وہاں سے سلطان آتا ہے۔ ابھی سلطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم ہمارے گھر کے معاملے کو اپنے گھر والوں سے شیئر کرو؟ تبھی عذرا کہتی ہے کیا میرے موبائل دیکھ رہے، میں تو بس ایسے اپنی بھابھی سے باتیں کر رہی تھی، میں اپنے گھر کے مسئلوں سے نہیں بتا رہی تھی، آپ کی ہر ایک بات میرے ذہن اور دل میں بیٹھی ہوئی ہے۔ سلطان عذرا سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ سوری، مجھے اتنا غصہ آ گیا تھا، میری قسمت نے تمہیں کیا کچھ کہہ دیا۔ سلطان عذرا کو کہتا ہے کہ تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں خود سیلون لے کے جاؤں۔ عذرا تیار ہونے جاتی ہے اور سلطان بھی تیار ہونے لگ جاتا ہے۔ سلطان عذرا کا موبائل دیکھ رہا تھا، تبھی عذرا آ جاتی ہے، عذرا کہتی ہے کہ آپ کو میری بات پہ یقین نہیں، میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتی، یہ دیکھ لیں میرا موبائل اس پہ لاک بھی نہیں۔ سلطان عذرا کے پاس آتا ہے، جھوٹ بولتا ہے کسی کے بعد میں پر ویسے موبائل دیکھ رہا تھا۔ سلطان عذرا کو سیلون لے کے آتا تیار کرنے کے لیے، سلطان عذرا کو فون کرتا ہوا کہتا ہے کہ کتنی دیر رہ گئی، میں کب سے تمہارا یہاں پہ ویٹ کر رہا ہوں۔ عذرا کہتی ہے بس تھوڑی دیر رہ گئی، اس کے بعد میں آ جاؤں گی، اور سلطان کہتے ہیں کہ اتنی دیر میں تمہارا ویٹ نہیں کروں گا، یہ کہہ کے وہاں سے چلے جاتا ہے۔ عذرا تیار ہونے کے بعد سلطان کو فون کرتے ہوئے کہتی ہے کہ سلطان تم کہو، میں تیار ہو گئی، میں تمہیں باہر دیکھا لیکن تمہارے باہر گاڑی نہیں۔ سلطان کہتے ہیں کہ اب تو میں سیدھا جا رہا ہوں لون میں اور تم بھی آ جانا۔ سلطان جب لون میں جاتا ہے تبھی اس کی مما اس کو ملتی ہے، کہتی ہے کہ عذرا کہاں ہے؟ سلطان کہتا ہے مجھے نہیں پتا عذرا کہاں ہے، میں نے اس کو اتنا ویٹ کیا لیکن وہ آئی نہیں، میں اس کو چھوڑ کے اکیلا یہاں پہ آ گیا۔ سلطان کی بک جب یہ سب کچھ پتہ چلتا ہے وہ سلطان کو ڈانٹتا ہے، کہتا ہے کہ جاؤ عذرا کو لے کے آؤ، دوبارہ تم عذرا کے ساتھ آنے چاہیے، اکیلے نہیں۔